وصلي على رسول النبي الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى في قرآن المجيد: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق اللہ العظیم. یہ آخری پارے کی صورت ہے واللیل، اس کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. یہ بڑی اہم صورتیں ہیں. والشمس ہے، واللیل ہے، والضحیٰ ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے رات کی قسم کھائی ہے. واللیل قسم ہے رات کی، اذا یغشی جب چھا جائے. والنہار اذا تجلی، اور اللہ کہتے ہیں قسم میں کھاتا ہوں دن کی جب دن روشن ہو گئے. آپ دیکھیں اگر ہم سارے مل کر بھی کو اندھیرا کرنا چاہیں نا کہ چلو جی کو ایسی چیز ایجاد کر لیں کہ پورے علاقے میں اندھیرا پھیل جائے تو 5-10 منٹ کے لیے کوئی دھواں شما پیدا کر سکتے ہیں، لیکن رات والا اندھیرا انسان نہیں بنا سکتا. جو رات اندھیری ہوتی ہے نا، جب ہر جگہ یہ اندھیرا ہوتا ہے وہ ہمیں سے کوئی نہیں بنا. اللہ کہہ رہا ہے، اللہ نے اس لیے قسم اٹھائی کہ تم میری ایک صفت کو دیکھو. کوئی بٹن بھی اللہ نے آن آپ نہیں کیا، کوئی بظاہر تبدیلی بھی نہیں آئی. مگر اپنی ہم نے نماز پڑھی ہے، اس کو پڑھ کے بھی گئے تو روشنی تھی، ہم پہچان رہے تھے. پھر آہستہ آہستہ عشاء ہو گئی، اس کے بعد عشاء کے بعد آہستہ آہستہ اندھیرا پھیلنا شروع ہو گیا. پھر بالکل اندھیری رات ہو گئی. جو 16-17 آج کل کی جو راتیں ہیں، رمضان شریف کے اس دنوں کی راتیں، 14 کے بعد کی جو راتیں ہیں، کتنی اندھیری راتیں ہوتی ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم سوچ سکتے ہو جس طرح بیٹھے بیٹھے ساری رات آ جائے، پورا اندھیرا چھا جائے. پھر اللہ دن کا ذکر کرتے ہیں، قسم ہے دن کی ذات جندہ، جب ہر چیز روشن ہو جاتی ہے. ہم میں سے کوئی آدمی ایسا انتظام نہیں کر سکتا کہ ہمارے پاس کوئی ایسی روشنی کی مشینیں ہوں کہ رات کو ہم آن کریں اور گھر کے کونے قدرے میں بھی روشنی پہنچے. ایسا ہو نہیں سکتا، انسان کی بس کی بات ہی نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ بھی میرے اختیار میں ہے کہ صبح جب ہوتی ہے اذانوں سے پہلے اندھیرا ہوتا ہے، ہلکا ہلکا نماز پڑھ کے باہر نکلتے ہیں تو آہستہ آہستہ روشنی ہوتی ہے. سورج نہیں طلوع ہوا ہوتا، سورج کہیں اور طلوع ہوتا ہے، اس کی ریفلیکشن یہاں آ رہی ہوتی ہے اور سورج طلوع ہونے سے پہلے چیزیں ہمیں ظاہر ہونی شروع ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس چیز کا مالک ہوں. جو انسان کو میں نے اختیار اتنا بھی اختیار نہیں دیا کہ وہ یہ لے کر آ جائے کہ رات لے کر آ جائے اور دن لے کر آ جائے. یہ میں نے ایک نظام بنایا اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آج رات پہلے آ گئی تھی اور آج دن دیر سے طلوع ہوا. مشین بھی پرانی ہو گئی ہے. اللہ فرماتا نہیں 1 انچ بھی دائیں بائیں نہیں ہو سکتا، 1 سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. ہم نے ایک شیڈول بنا دیے، اس کے مطابق تم اگر دیکھو تو سارا نظام ایسے چل رہا ہے. اسی کے مطابق سورج آتا ہے، اسی کے تحت فصلیں تیار ہوتی ہیں، اسی کے تحت فصلیں پکتی ہیں، اسی کے تحت چاند رات کو روشن ہوتا ہے اور پھلوں کے اندر مٹھاس پیدا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بغیر چاند سورج نظر آ رہا ہے. یہ تمہاری پوری زندگی، تمہاری پوری حیات ان 2 چیزوں کے اندر ہم نے کام کر دیا. اگر سورج اپنی حرارت نہ دے تو فصلیں نہیں پکیں گی. جو ہماری ضائع شدہ چیزیں وہ گلے گی نہیں، ادھر حرارت کے ڈھیر لگ جائیں گے. اگر چاند نہیں ہوگا تو کسی پھل میں مٹھاس ہی پیدا نہیں ہوگا، اس کے اندر وہ ذائقہ ہی نہیں آئے گا. جو اللہ تعالیٰ نے چاند کا نظام رکھا اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس نظام کے اندر تم اور غور کرو گے تم حیران ہو جاؤ گے کتنی بڑی دنیا ہم نے بنائی. ابھی تک تو ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، ہم تو صرف آرام فرما رہے ہیں. ہم صرف یہ بول رہے ہیں کہ بجلی مہنگی ہے. یورپ کے جو ممالک ہے وہ سورج سے بجلی حاصل کرنے کی پلاننگ بنا رہے تھے. یار کس طریقے سے دیکھتے ہیں، انہوں نے ہوا سے بجلی بنا لی، انہوں نے سمندر کی لہروں سے بجلی بنا لی.
اور اب وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم سورج کی جو حرارت ہے اس کو بھی اگر ہم لیں اور وہ لا رہے ہیں. ایک علاقہ ہے گرین لینڈ, اس ادھر سورج جو ہے طلوع ہوتا ہے اور گہری وادیاں ہیں, ایک ایک میل نیچے پہاڑوں کے طرف سے بنے ہوئے ہیں جو نیچے اتر جاتے ہیں. وہاں کیا پیدا ہوتا ہے؟ وہاں گیس پیدا ہوتی ہے, بھاپ. اس بھاپ سے وہ گھروں کو گرم کرتے ہیں. اور روشنی کا کیا بندوبست ہے؟ پہاڑوں کی چوٹیوں کو بڑے بڑے شیشے لگا رکھے ہیں. سورج ادھر طلوع ہوتا ہے اور ادھر گھر تک وہ روشنی سورج کی آتی ہے. دن ہو گئی, تم نے تو کام لے لی. اللہ تعالیٰ فرما کر سب کا شمس و القمر کہ ہم نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کر دیا, تم ان سے کام لو. ہم تو صرف یہی کہہ رہے ہیں کہ سورج کا سایہ پڑ گیا تو دماغ ٹھیک نہیں, خراب ہو گیا. ہم اس کو الٹا اپنے لیے مصیبت بنائے بیٹھے ہیں, ہمیں شعور بھی نہیں. تو اللہ تعالیٰ آگے کیا فرماتے ہیں ان دستوں کے بعد کہ تم غور کرو. وما خلق الذکر والانثى, قسم ہے اس ذات کی جس نے مرد اور عورت کو پیدا کیا, نر اور نامرد پیدا کیا. یہ میں نے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس کو میں چاہوں یجعل لہ عقیما, اس کو میں بے اولاد کر دوں. جس کو چاہوں صرف بیٹے دے دوں, جس کو چاہوں بیٹی دوں, جس کو بیٹے بیٹیاں دونوں دے دوں, جس کو چاہوں یجعل لہ عقیما, اس کو بے اولاد کر دوں. تم کچھ بھی نہیں کر سکتے, آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اللہ کہتا ہے یہ تو فیصلہ ہم نے کرنا. یہ کائنات ہم چلا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھ ہی سے رابطہ کریں, میرے حضور جھکیں. بھائی وہ جو کسی قبر میں نہ جائیں, کسی بندے کے پاس نہ جائیں اولاد کے لیے, اس کے اختیار میں دھوپ اور چھاؤں بھی نہیں ہے, وہ آپ کو کیا اولاد دیں. ایک بہت بڑے تجارت کی پیر صاحب فوت ہو گئے. لوگ میں نے کہا کہ کہتے ہیں ان کی اولاد ہی کوئی نہیں. مگر جائے لوگ اور تم ادھر تک کیا کرنے جا رہے ہو, اس کی اپنی اولاد بھی آ رہا ہے کوئی نہیں, اور آپ وہاں آگے. آپ اس رب ذوالجلال سے مانگیے, اس کے آگے جھکیے جو پوری کائنات کا مالک ہے, جو کہتا ہے بنایا ہی میں نے ایک خاص مقصد کے لیے بنایا. وما خلقت الانس, میں نے اس کو کھیل کود کے لیے نہیں بنایا کہ ویسے اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ من ذالک فارغ بیٹھے تھے, اللہ نے کہا چلو کائنات بنا دیتے. اللہ کہتے نہیں, ہم نے مقصد کے لیے بنایا, ہم نے موت بھی مقصد کے لیے بنایا. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے موت و حیات اس لیے بنائی کہ جب تم ہمارے پاس آؤ ہم پوچھیں کہ آپ نے کیا کیا, آپ نے کون کون سے نیک اعمال کیا, ہم آئیں آپ کو اجر دیں گے. آپ نے کس کس کا حق مارا تھا, وہ جس کا حق مارا تھا وہ تو نہیں پڑا ہوئے تھے. آپ نے جو زمین اختیاری کی, جو فرار کر لیا تھا, وہ تو وہاں دنیا میں چھوڑ کر آ گئے. اب اس کے اثرات, اس کے گناہوں کو حوال کو لے کر ہمارے پاس آئے. تو اللہ تعالیٰ ان آیات کریمہ میں ہمیں اپنی کائنات کے بارے میں بتا رہے ہیں. صرف فرماتے ہیں ان سعیکم لشتیٰ, تم میں سے ہر آدمی کی کوشش مختلف ہے. یہ بڑی اہم بات ہے. ہر آدمی کام کر رہا ہے, ہر بندے کا کام ہی مختلف ہے, ہر بندے کی کوشش بھی مختلف ہے. اللہ تعالیٰ اجر کس بات پر عطا کر رہے ہیں؟ انما الاعمال بالنیات, نیت درست ہونی چاہیے اور عمل بھی سنت کے مطابق ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ میں کہوں کہ میں یہاں سے جوتے اٹھا کے لے جاتا ہوں ویسے اور غریبوں میں جا کے بانٹ آتا ہوں. تو بھائی آپ چوری کر رہے ہیں یار, آپ کو کس نے حق دیا؟ اللہ غریبوں کا خود وارث ہے. آپ نے کس لیے چوری کا اپنے پاس سے دو, نہیں دے سکتے تو چوری نہ کرو, تم مجرم ہو. آج ہم نے دین اپنی مرضی کا بنا لی, ہم حرام کا پیسہ لے لیتے ہیں اور پھر بیگے بنا کے پھر جناب 500 بندے کو افطاری کرائی. اس کا بھی سوچا نہیں ہے کہ یار یہ تو پیسے ہی حرام کا تھا, اس کا مجھے اجر ہی نہیں ملنا. اس کا تو اجر پوچھیں گے کہ بھائی تمہیں کیا ضرورت تھی لوگوں کو حرام دلانے کی. یہ چیز ہے سمجھنے والی. اللہ فرما رہے ہیں ہر آدمی کی کوشش مختلف ہے, ہر آدمی اپنی تبدو کر رہا ہے, کوشش کر رہے ہیں. اور ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ آتَىٰ وَاتَّقَىٰ, یہ بڑی اہم بات ہے. جس نے اللہ کی راہ میں دیا, فَأَمَّا مَنْ آتَىٰ, اور اگلی بات کیا ہے وَاتَّقَىٰ, اور اس کو اللہ کا دھیان بھی ہے, اس کو اللہ کا خوف بھی ہے. اس کو یہ نہیں ہے, اس کو یہ خوف ہے کہ آدمی اللہ قبول ہی نہ کرے. میں نے تو اللہ کی راہ میں دیا تھا, اللہ بھی ناراض ہو جائیں کہ میں تو قبول ہی نہیں کرتا. بھائی آپ نے تو لوگوں کے دکھاوے کے لیے دیا. جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں جب حشر جب بپا ہوگا تو جو پہلے لوگوں کا فیصلہ ہوگا نا, اللہ تعالیٰ جن لوگوں کے پہلے فیصلے کریں گے اس میں ایک سخی کا بھی فیصلہ ہوگا, ایک قرآن پاک کے عالم کا بھی فیصلہ ہوگا اور ایک مجاہد کا بھی فیصلہ ہوگا, شہید کا بھی فیصلہ ہوگا. اللہ تعالیٰ شہید سے پوچھیں گے کہ
کہ میں نے تمہیں کتنے عہدے عطا کیے، کتنا تجھے منصب عطا کیا، کتنی تیرے اوپر میں نے تجھے طاقت عطا کی، کتنا میں نے تیرا مقام بنایا. تو وہ کہے گا اے العالمین میں تیرے راستے میں تیرے دشمن سے لڑا اور تیرے دشمن سے لڑتا ہوا میں تیری راہ میں شہید ہوں. اب یاد رکھیے فرشتہ تو یہی لکھتا ہے کہ یہ اللہ کی راہ میں لڑتا ہوا شہید ہوا، جو ہم اور آپ دیکھتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے فرشتے کو بھی حق نہیں دیا کہ وہ کسی کے دل میں جانے. ہمیں بھی حق نہیں ہے. کوئی بھی آدمی اچھا کام کر رہا ہے تو ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے کہ ہم اس میں سے رکھنے نکالیں گے یار بڑا بدنید اور چور ہے. ایسی حدود میں نہ کریں، بدگمانی نہ کریں، کیونکہ یہ حساب اللہ نے لینا ہے. کتنے ایسے لوگ جن کو ہم بڑا اچھا سمجھتے ہیں، آج بڑا نیک سمجھتے ہیں، بڑے متقی ہیں، وہ ہمارے سامنے بطور مجرم کے لائے جائیں گے میدان حشر میں. بندے حیران ہیں کہ یار ان کی تقریریں سن کر تو میں ٹھیک ہو گیا تھا، ان بزرگوں کی نصیحت پہ تو ہم بدل گئے تھے، یہ ادھر کدھر کھڑے ہوئے. وہ پوچھیں گے ان سے کہ حضرت آپ کی تعلیمات کی ہم نے پیروی کی، آپ سے ایک ہی بات پوچھ کے ہم نے کی، ہمیں اللہ نے جنت میں بھیجے وہ آپ جنت میں جا رہے ہیں. وہ کہیں گے ہاں ہم جو بات تمہیں کہتے تھے خود نہیں کرتے تھے، تمہیں پٹی بڑھا دیتے تھے کہ یہ کرو بڑا ثواب ملے، بیچ میں سے اپنا کام ہم پورا ہی کرتے تھے. اللہ نے کیا فرمایا خبر مت ان اللہ تمہارا اللہ کے نزدیک یہ بات سخت ناپسند ہے. جو کرو تو صحیح، کہو تو صحیح مگر کرو نہیں. یہ جو قول و فعل کا تضاد ہے نہیں میں یہ کر دوں گا، میں وہ ہمارے حکمران خود ذلیل ہوتے ہیں. اللہ خود دنیا میں انہیں ذلیل کر دیتا ہے. یورپ کی بھی تو حکمران ہے نا، وہ کہتے ہیں جی آج میں 2 دفعہ وزیر اعظم رہ چکا ہوں، اب میں مستعفی ہوتا ہوں، تو لوگ کہتے ہیں نہیں آپ نے جائیں گے، کہتے نہیں بس آپ میں نہیں آنا، میں نے کافی مدد کر لیا. ہمیں پکڑ کے نکالنا پڑتا ہے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ صبح کچھ اور کہتے ہیں شام کچھ اور کہتے ہیں. ہمارا اعتماد ہی ختم ہو جاتا ہے کہ یار یہ پکا جھوٹ بول رہے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے بندے تو مجھے سخت ناپسند ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جن میں اللہ کی راہ میں دیا واتقوا اور ان کے دل میں خوف ہے، ان کے دل میں اندیشہ ہے کہ کہیں ہمارا یہ عمل ناپسند نہ اللہ کرے. تو اس اللہ تعالیٰ اس شہید کو بتائیں گے کہ تم نے شہادت اس لیے حاصل کی تھی، تم نے یہ جنگ اس لیے لڑی تھی کہ لوگ میرا نام یاد رکھیں کہ بڑا بہادر آدمی تھا جی، بڑی دلیری دکھائی. تو تیرا نام لوگوں نے وہاں یاد رکھا ہوا ہے. تیرے نام پہ تو وہاں شہر بھی ایک بنا ہوا ہے، 1-2 سڑکوں پر بھی لکھا ہوا ہے آپ کا نام. بھائی جس کام کے لیے آپ نے جان دی تھی وہ آپ کو اجر مل گیا، میرے پاس آپ کو کوئی اجر نہیں. اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شہید کو منہ کے بعد جہنم میں گرایا جائے گا. اللہ کہتے ہیں کہ میں تو وہ عبادت ایکسپٹ کرتا ہوں جو خالصتاً میرے لیے کی جائے، اس میں ملاوٹ نہ ہو. اللہ تو خود دیکھ رہے ہیں دنیا میں تجھے بڑا اعزاز ملا، میرے پاس تو کوئی اعزاز نہیں ہے. آپ نے مل کیا جس کام جس نیت کے لیے کیا تو وہ تو مل گئی. اسی طرح عالم کو بلایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی نعمتیں گنوائیں گے کہ میں نے تمہیں علم سے فضیلت بخشی ہے. علم اللہ کا خزانہ ہے جو اللہ عطا کرتے ہیں. وہ بھی کہتے ہیں میں نے صبح و شام اس علم کو لوگوں تک پھیلایا، بڑے درس دی اور لیکچر دی. اللہ کہیں گے نہیں، اپنے دل میں جانو، تم نے اس لیے یہ درس دیے تاکہ لوگ تمہاری ان دروس کی وجہ سے عزت کریں. لوگ کہیں کہ جناب بڑے عالم ہیں، بڑی تاریخ میں تم خوش ہوتے تھے، تیرا مقصد یہی تھا کہ بس کسی کی وجہ سے میرا نام بنے تو دنیا میں تجھے بڑی عزت ملی. لوگ تیرا ادب کرتے تھے، عزت کرتے تھے، تیرا خیال کرتے تھے. تمہیں اب ہمارے پاس لیے کوئی عزت نہیں ہے. بھائی آپ جو جب محسوس کر رہے ہیں اس عالم کو بھی منہ کے بعد جہنم میں گرایا جائے گا. یہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں، کسی کا قول نہیں ہے. اسی طرح وہ آدمی جس نے اللہ کی راہ میں بڑا خرچ کیا ہوگا بظاہر دنیا میں، ہم جانتے ہیں کہ بڑا اس نے کام کیا، بڑی مساجد بنائی، بڑے یتیم خانے چلائے، اس کو بھی لایا جائے گا. اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں گنوائیں گے. بھائی اگر میرے پاس مال ہے بڑا تو وہ اللہ کی عطا ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے والد صاحب کا تھا وہ فوت ہو گئے تو میں بن گیا، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی نہ دیتے تو میرے پاس کچھ بھی نہ ہوتا. اگر میرے پاس علم ہے تو وہ بھی اللہ ہی کی عطا ہے. یاد رکھیے گا ہمیں سے کسی کی کوئی چیز ذاتی نہیں ہے دنیا میں. کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا اگر صرف ہم سمجھ رہا ہے کہ وہ غلطی کر رہا ہے کہ جی یہ میری محنت ہے. یہ قارون کو اس کے پاس بڑا مال تھا، جب وہ گھر سے نکلتا تو اونٹ ساتھ ہوتے، لوگ غلام ہوتے جن نے چابی اٹھائی ہوتی، خزانہ بھی ساتھ ہوتا. بڑا بڑی جاگیردار تھا، زمینیں بڑی اس نے خریدی ہوئی تھی.
اس کو کسی نے کہا یار اتنا کہ میرے پاس مال ہے تو بھی اللہ کی راہ میں کو خرچ کرتا ہے کیوں خرچ کروں؟ کمایا میں نے اور اللہ کی راہ میں خرچ کروں، مجھے یہ پٹی پڑھا رہی ہے، یہ میری ذاتی کمائی ہے، یہ میری پلانٹ ہے جس کی وجہ سے میرا کاروبار چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ پلانٹ تو ضرور کر دیں گے بھائی۔ اگر ہمارے دماغ کی ایک نس آگے پیچھے ہو جائے تو مجھے یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ میں گھر سے نکل رہا ہوں، میں نے کپڑے بھی پہنے نہیں پہنے، یہ اللہ کی مہربانی ہے بھائی۔ مجھے یہ بھی نہیں پتا چلے گا کہ جتنے لوگ بازاروں میں بیچارے بے لباس پھرتے ہیں ان کے ساتھ تو سختی سے نہیں پیش آنا چاہیے، بیمار ہیں بیچارے، دماغی عارضے کا مبتلا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے یار کیا بات کیا کرنی ہے کیا نہیں کرنی۔ اگر اللہ نے ہمیں کوئی شعور عطا کیا تو اس کی مہربانی، اور اللہ کہتے ہیں جب میں چاہوں واپس لے لوں آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ایک حادثہ ہو جائے، آپ کو ایک میرے دوست ہیں بڑے سمارٹ بڑے انٹیلیجنٹ، موٹر سائیکل پر آ رہے تھے تو سڑک کے اوپر لوہے کا ڈیوائڈر تو اس میں جا کے موٹر سائیکل لگی، وہ گرے اور ڈیوائڈر والی جو پٹی ہوگی وہ یہاں پہ اسے لگی۔ آج 4 سال سے بستر پر پڑے، بات بھی نہیں کر سکتے، دیکھتے ہیں بس۔ اب آپ دیکھیں اس خاندان کے لیے کتنا بڑا امتحان ہے، ایک 45-50 برس کا بندہ لیتا ہوا ہے، بات نہیں کر سکتا، سمجھ کا اشارہ نہیں کر سکتا، تو یہ اسی نے گرنا تھا، ہم میں سے بھی تو کوئی گر سکتا ہے، ہم بھی تو کسی دیوار میں جا کے گر سکتے ہیں، ہم میں بھی تو بجلی کا شارٹ لگ سکتا ہے، ہمارے اوپر بھی بجلی کی تار گر سکتی ہے، ہمارے بھی گاڑی کے اوپر سے گر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ دنیا میں جب چل کر رہے ہیں تو موت تو آپ کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے، اور دراصل موت ہی ہماری حفاظت کر رہی ہوتی ہے۔ الموت کفا بالحارث، انسان کی حفاظت کے لیے موت ہی کافی ہے، وہ نہیں مرنے دیتی، وہ کہتی ہے کہ بھائی صاحب میرے پاس جو چٹ لکھی ہوئی ہے اس کے اوپر آپ نے اپنے گھر میں مرنا ہے، جتنی مرضی گاڑیوں اوپر سے آپ کو دوڑ جائیں آپ کو ہم نے مرنے نہیں دینا، کیونکہ آپ کی تو موت وہاں پر ہے، میری ڈیوٹی ہے کہ آپ کو میں فلاں تاریخ کو اپنے بستر پہ پہنچانا ہے یا آپ کی موت ہوگی، گولیاں آپ کے دائیں بائیں سے گزر جائیں گی، ہم نے کوئی لگنے نہیں دینی، اللہ کا نظام ہے، اللہ کہہ رہے ہیں جو ہم نے طے کر دیا نا ہوگا وہی آپ کے ساتھ۔ تو نتیجتاً وہ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے اللہ پوچھیں گے یہ مال تو میں نے عطا کیا، تو نے صرف نام و نمود کے لیے اس نام اس کو پھیلایا، تیرا شوق تھا کہ لوگ مسجد کے باہر لکھا ہو کہ فلاں حاجی صاحب نے مسجد بنوائی، فلاں نے یہ کیا، تیرا ہر جگہ پہ نام لکھو گا بھائی، تو یہی تھا کہ لوگ میری تعریف کریں، لوگوں نے بڑی تعریف کی، اب ہمارے پاس اجر نہیں، اسے بھی جہنم میں گرایا جائے گا منہ کے بل۔ تو ایک صحابی نے پوچھا، وہ ڈر گئے صحابہ اکرام، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی کوئی نیکی کا کام کرتا ہوں، لوگ تعریف کرتے ہیں کہ آپ نے اچھا کام کیا، تو ہمارا کیا بنے گا؟ آپ نے کہا نہیں، اگر ایک آدمی خود نیکی کا کام کر رہا ہے اس کا ڈھڈورا نہیں پیٹتا کہ میں نے کسی کو آٹے کا بٹو دینا اور 4 بندوں کو بلا لوں کہ یار موبائل سے فوٹو بھی بنا لو، اگلے دن اخبار میں فوٹو بھی آ جائے، گوریا 9 بندوں نے پکڑی ہے، بندوں کے پکچر کو کیوں پکڑنے کی ضرورت ہے یار، خاموشی دے دو، اس بیوہ کی کیوں تصویر بنا کے اخبار میں دے رہے ہیں، یہ کوئی شرافت ہے؟ اس سے بڑی کمیونٹی تو اور ہے کوئی ہو ہی نہیں سکتا، آپ کیوں مشہوری کر رہے ہیں؟ تو ہوگا کیا اس عمل کی وہ قیمت، اور صحابی کی آپ نے کہا کہ ہاں تم نے کوئی نیکی کا کام کیا، کسی نے آ کر تعریف کر دی کہ آپ نے کہا یہ اللہ کی طرف سے تیرے لیے بشارت ہے، آپ نے نہیں بتایا کسی کو، آپ نے کسی کی مدد کی اور اس نے کسی اور کو ذکر کیا کہ یار فلاں بندے میں ہمارا بڑا کام آیا تھا، ہم بڑے پریشانی میں تھے، اس نے آپ کی تعریف کر دی آپ کے منہ پر آ کر، آپ نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے بشارت ہے کہ اللہ نے تیری نیکی قبول کر لی، اس میں تیرا دخل نہیں۔ لیکن اگر تو 10 بندوں کو بٹھا لے اور ایک کو گناتا رہے کہ فلاں نیکی ہم نے ادھر دور میں کی تھی، پھر 1 بجے فلاں نیکی کی، پھر 2 بندوں کو ہم نے روٹی کھلائی، پھر جناب یہ کیا، تو بھائی یہ ڈھڈورا کیوں پیٹ رہا ہے؟ جس نے یہ تو کچھ، یہ تو صرف 1-2 شباش دیں گے، باقی کہیں گے یار پھڑ مار رہا ہے، جس نے اجر دینا وہ لکھ کے بیٹھا ہے، وہ اجر دے گا آپ کو کیا ضرورت ہے یہ کرنے؟ تو بات دراصل یہ ہے کوئی بھی نیکی کا کام کرے تو استغفار پڑھے، اس کے بعد استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اے اللہ کی معاف کرنا، اس میں وہ اگر کمی کوتاہی ہو جائے، اس میں کوئی میری نیت کا فطور ہو جائے تو آپ معاف کریں، آپ کو معاف کرنے والوں میں سے۔ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ہماری جو نیکی نہ ہمارے گلے پڑ جائے، کہ اس کے اندر وہ فطور ہی نہ آ جائے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے بارے میں
شرک اصغر سے ڈرتا ہوں. یہ بڑا شرک تو نہیں کرو کہ آپ بتوں کو آپ نے توڑ دیے. صحابہ نے پوچھے شرک اصغر کیا؟ آپ نے کہا دکھاوا، کہ تم دکھاوا کرو. آج ہم سب دکھاوا کر رہے ہیں. بیٹے کی شادی ہے جی اس طرح کے کپڑے بنوا لیں. دل میں کیا ہوتا ہے؟ لوگ دیکھیں گے یار بڑے کپڑے بنوائے ہوئے، اس طرح کا فرنیچر لے لیں. دل میں یہ نہیں ہوتا اچھا فرنیچر، دل میں کہ نہیں یار وہ شریک میں آئیں گے ان کو پتہ چلے کہ یار ہم نے یہ کیا ہوا. جب مقصد ہی یہ ہو صبح و شام دکھاوا تو یہ تو شرک اصغر ہے. ہی ہمارے لیے ہماری پکڑ کے لیے ہی کافی ہو جائے گا. ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ یار میں کوئی ایسا کام کروں اپنے لیے بھی جوڑا بنایا تو کسی مستحق کے لیے بنوا لوں، نہ کہ میں اپنے لیے اتنا مہنگا بناؤں کہ لوگ آشیش کو چھوڑیں اور مجھے اجر ہی نہ ملے اس کو. یہ اللہ ہمیں بتا رہے ہیں آیت کریمہ میں کہ بھائی تم سب کی کوشش مختلف ہے. فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى، جس نے اللہ دیا اللہ کی راہ میں، چاہے اچھا مشورہ دیا کسی کو اچھی بات بتائی، کسی کو کھانا کھلا دیا، کسی کی ویسے مدد کر دی، وَاتَّقَى، اور اللہ سے ڈرتا بھی رہا ساتھ ساتھ کہ کہیں کمی کوتاہی نہ ہو جائے کوئی. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، اور اس اسلام کو اور اس دین کو سچ جانا کہ جو اللہ نے کہہ دیا ٹھیک ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا وہ بالکل درست ہے، اس کو سچا سمجھتا ہے. یہ نہیں کہتا وہ کہ یار زکوٰۃ ہوتا ہے یار ابھی دیکھو نا یار زکوٰۃ ایک اوپر سے روتے ہیں کام بھی نہیں، اوپر سے زکوٰۃ کی چٹھی. تو پھر تو اس نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی نہ یہ منہ سے زبان سے یہ کلمہ نکال دے نہیں. بعض اوقات آپ ایک بات کرتے ہیں نا، ایک ہی بات، اس ایک بات پر ہی جنت واجب ہو جاتی ہے. بعض اوقات ایک اچھی بات انسان کرتا ہے اللہ اسی پر اس کو جنت واجب کر دیتے ہیں. اللہ وہ تو مالک کر دیتے. ایک بہت بڑا یہودی تھا، بظاہر تو بڑا عالم تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آیات نازل ہوئی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے تم میں سے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ یعنی جو ہم نے کسی کی مدد کرنی ہے نا، وہ مدد اس بندے کی ہم نے نہیں کرنی، ہم نے تو دراصل اللہ تعالیٰ کو قرض پیش کرنا ہے کہ یہ میرا لے لیجیے. اللہ کہہ رہا ہے میں 70 گنا لوٹاؤں گا جب تمہیں ضرورت ہوگی. اور میرے پاس بینک پہ تو ہمیں اعتبار ہے کہ بینک میں جمع کرائیں گے تو 16% ملے گا، لیکن اللہ پر اعتماد نہیں. تو آپ اللہ تعالیٰ پر اعتماد کریں. اللہ کہہ رہے ہیں آپ اس طرح کریں، اللہ پر اعتماد کریں. اللہ یہ اللہ تو یہ حکم دے رہے ہیں، اور اگر میں کہوں کہ نہیں آج یہ تو ممکن نہیں ہے بھائی، تو اس یہودی نے آگے سے کہہ دیا اللہ فقیر ونحن اغنیاء، قرآن میں آئی تھی. اس یہودی نے کہا اچھا اب یہ حالت آ گئی کہ اللہ قرضے مانگ رہے ہیں کہ جناب ہم اللہ قرضے ہم سے مانگ رہے ہیں. حالانکہ اللہ کی تقسیم یہی ہے، اللہ نے دنیا میں آزمانا ہے، جس کو نہیں دیا اس کو بھی آزمانا ہے، جس کو دیا اس کو بھی آزمانا ہے. کہ آپ کو جو دیا تھا اس لیے تھوڑی دیا تھا کھاؤ اڑاؤ اور موج کرو. تم نے دیکھا کہ تمہارے پڑوس میں کوئی بھوکا تو نہیں ہے، آپ نے تو اپنے دسترخوان پر 5-6 چیزیں جمع کر لی، آپ کے پڑوسی کے بچوں کے پاس تو کھجور بھی نہیں تھی کہ افطاری کر لیں. آپ کی سہری پر تو آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کس چیز کو کھاؤں اور کس کو چھوڑ دوں. جبکہ آپ کے محلے میں بھی یہ خاندان ایسا تھا کہ جن کو پتہ ہی نہیں کرتا ہے کہ ہم نے کھانا کیا ہے، اور آپ بڑے خوش ہیں کہ آپ کا روزہ ہو گیا. یہ غلط فہمی ہے. جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے پڑوس میں ایک بھی بھوکا سو گیا آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی، اللہ نہیں قبول کریں گے. اللہ نے خالی کھلی نمازوں کو کیا کرنا ہے کہ جی میں بڑی نمازیں پڑھ کر آ رہا ہوں تو اللہ کو کیا فائدہ نماز کو، اگر اس کے میری ذات پہ اثرات ہی نہیں مرتب ہو رہے. تو صحابی نے ڈرتے ڈرتے پوچھا کہ پڑوسی سے کیا مراد ہے. اس نے سوچا کہ یار ایک ساتھ والا ہے بائیں والا، ان دو کا تو میں خیال کر لوں گا رات کھانا کھاتے کہ ان کے گھر کھانا ہے کہ نہیں. آپ نے فرمایا کہ 40 گھروں تک تمہارا پڑوس ہے. کتنے گھروں تک؟ کہ آپ اپنے محلے کے ذمہ دار ہیں بھائی صاحب. آپ کے محلے میں اگر آگ لگ جائے، ہم سوئے رہیں گے گھر پہ، ہمیں اس آگ کو جانے سے تو نہیں ہوتی شوق کہ اس کی آگ کو ہمیں خطرہ ہوتا ہے یار وہ آگ میرے گھر پہ نہ پہنچے. ہم میں سے کوئی محلے میں آگ لگ جائے نا تو یہ نہیں ہوتا کہ بڑا جذبہ قربانی ہوتا ہے ہمیں کہ یار آگ کو جانا، تو اس گھر سے جاتے ہیں کہ یار اس کو وہاں نہیں نہ روکا گلی کی شروع میں، وہ تو آگ ڈرائی سارے گھر کو جلا دیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھائی آپ کے محلے میں بھوک تھی، 40 گھروں میں بھوک تھی، آپ فقط نمازیں پڑھ کے سو گئے، آپ نے افطاریاں بھی کرنی، سحریاں بھی کرنی، کبھی سوچا کہ کسی اور کی گھر بھی کچھ بھیجنا.
اگر آپ نے نہیں بھیجا اور خیال بھی آپ کو نہیں آیا تو مجھے آپ کے روزے کی ضرورت نہیں، میں تو ویسے ہی آپ کو پہلے ہی کھلا رہا ہوں، اور تم ایک لائبلٹی ہو، کھا پی رہے اور حق ادا نہیں کر رہے، اتنی چیزیں تمہارے دسترخوان پر بچ جاتی ہیں جو ضائع ہو جاتی ہیں، تمہیں اتنا بھی شعور نہیں ہے کہ یار ضائع ہونے سے پہلے اس کو کسی کے یہاں پہنچاؤ۔ اگلے دن تو آپ کے پکوڑے سموسے رات کے بچے بھی کسی نے نہیں کھانے، عقل مندی تو یہی تھی تم دیکھ رہے تھے کہ یار یہ میری ضرورت سے زائد ہے، جو میری ضرورت سے زائد ہے وہ تو میں کسی کے گھر بھیجوں نا، ایسے بیٹھ نہ جاؤں چوڑا ہو کہ یار یہ بڑے افطاری آئی بڑی، آپ کتنی کھا لیں گے۔ قرآن یہ ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ بھائی آپ دیجئے، بتقا اور اللہ سے ڈریے، اللہ کا دھیان کیجئے۔ آج آپ دینے والے ہیں اور نہیں دے رہے تو اللہ تعالیٰ کو قادر ہے کہ آپ کل ہوں گے اور آپ دے نہ سکیں گے کسی کو۔ آج آپ کھانے والے ہیں اور کسی کو کھلاتے نہیں ہیں، اللہ چاہیں گے تو آپ کل کسی کو کھلا نہیں سکیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کی دولت چھن جائے گی، آپ کو ڈاکٹر بھی آ کر منع کر دے گا کہ جناب یہ 8-10 چیزیں ہیں آپ نے نہیں کھانی۔ میں ایک صاحب کو جانتا ہوں، بڑے امیر زمیندار تھے، ان کے 2 شوق تھے، ایک کاریں خریدنا اور ایک قالین خریدنا۔ جو بھی جب بھی اسلام آباد آئیں یا لاہور پشاور جائیں تو جو قیمتی ترین قالین وہ خرید کے لیں، جو بھی نئی گاڑی ہو بھی خرید لیں، اور اپنی حویلی کے سامنے بہت بڑا گراؤنڈ، اور گراؤنڈ کے کناروں میں بڑے بڑے گیراج، ان گیراجوں میں قالین بچھے ہوئے تھے، اور دن میں بھی قالین بچھا لیتا تھا، وہ گاڑی اندر سے لوگ لے کر آتے تھے، ان قالینوں پہ کھڑی کی جاتی، صاف کی جاتی، وہ سارا دن گاڑی کو ہی دیکھتا رہتا، کبھی کسی کا دروازہ چٹکا رہا ہے، کبھی کسی۔ اس کو ایک بیماری لگ گئی، اور بیماری ایسی لگی کہ روٹی کا دروازہ منہ کو لگائے تو اس کے جسم ایسے لگے جیسے اوپر آگ لگ گئی۔ ڈاکٹر نے کہا بھائی صاحب گنا نہیں کھانی، آپ نے گنا نہیں گئی۔ اب اس نے اور بھی کوئی چیزیں ٹرائی کی، انہوں نے کہا نہیں سب چیز تو کھانی نہیں ہے چبانے والی، آپ نے آپ کوئی چیز چبا کر اگر میدے میں گئی تو آپ کی وفات ہی ہو جائے گی۔ آپ کو ایسی چیز کھائیں جس سے آپ کی الرجی طاقت برقرار رہے، ذائقے شائقے کو چھوڑ دیں آپ کہ جی میں گوشت کو ابال لوں، سب وہ ابالنا نہیں ہے بھائی، کوئی ابلی ہوئی چیز بھی کھاؤ گے، کوئی یخنی بھی پیو گے تو تمہارا میدا گڑبڑ کر جائے گا۔ بڑی غور و خوض کے بعد حکیموں نے، ڈاکٹر نے تو جواب ہی دے دیا کہ ہمارے پاس تو آپ کا کوئی علاج ہی نہیں، بیٹھ بھی جاؤ گے تو کوئی علاج نہیں۔ کوئی بڑا پرانا ایک حکیم تھا، اس نے کہا بھائی ایک علاج ہے کہ تم چنے کی دال لے لو، اس کو رات کو بھگو کے رکھ دو، یہ 1-2 دن بھیگی رہے، جب اس کا پانی نکل آئے نا وہ آدھی پیالی روزانہ صبح شام پی لیا کرو، اس سے اتنی طاقت آ جائے گی کہ یہ گاڑی شاڑی تم دیکھ سکو گے نکل۔ آپ کبھی گھر تجربہ کیجیے، پیالی یا گلاس لے لیں، اس کے اندر چنے کی دال بھگوئیں، رات بھیگی رہنے دیں، اگلے دن بھی بھیگی رہنے دیں، اب اس پانی کو آپ پی بھی نہیں سکیں گے، اس کے اندر اتنی بو پیدا ہو جائے گی، اس چنے کی دال والے پانی میں اتنی بو پیدا ہو جائے گی کہ 24 گھنٹے بعد وہ پانی آپ سامنے بھی آئے گا تو آپ کہیں گے یار یہ کیا لے کر آ گئے۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے آپ کی یہ غذا مقرر کر دی، آپ بڑے شوق سے گاڑیاں دیتے ہیں، شوق سے تعلیم دیتے ہیں، آپ نے اللہ کی اس نعمت کو جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہوئی تھی ایک فضول کام میں لگا دیا کہ تم برادری میں بیٹھ کے کہتے تھے کہ یار میری نئی گاڑی آ گئی، آ کر دیکھو بندہ، تم یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے تمہیں دے دیا اور تمہیں چھوڑ دیا، رکھو تم دولت اپنے پاس، ہم دولت نہیں چھینیں گے، لیکن تم اس دولت سے ایک نوالا بھی نہیں کھا سکو، تم اس دولت سے ایک انگور کا دانہ بھی نہیں چکھ سکو، تم اس دولت سے ایک انار کا دانہ بھی نہیں چکھ سکو، یہ ساری نعمتیں تم نے ساری زندگی کھائی ہیں مگر ہم نے آپ منع کر دیے۔ اب آپ کو اسی طرح ہی بیچارہ چنے کی دال کا پانی پیتا پلاتا مر گیا اور گاڑیاں قالینوں پر ہی چھوڑ گئی۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بھائی آپ کے پاس ہم نے مال اس لیے تھوڑی دیا کہ آپ اڑائیں، اور مال اڑانے والے کے بارے میں اللہ نے خود ہی فرمایا قرآن حکیم میں، اخوان الشیاطین، یہ شیطانوں کے بھائی ہیں۔ بھائی جو آدمی کیا 8 آنے خرچ کرنے ہیں وہاں 2 روپے خرچ کر رہا ہے دکھاوے کے لیے، ایک تو ہے نا کسی کو دینا ہے، کسی مستحق کو دینا 100 کی جگہ 200 دے دو، وہ تو احسن کام ہے، لیکن اڑانے کے لیے کہ لوگ کہیں کہ یار بڑا سخی ہے، بڑا پیسہ ہے اس کے پاس، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، وہ ہم اس کی طاقت تم سے سلب کر لیں گے، تمہارے پاس ہوگا سب کچھ، کھا نہیں سکو گے، استعمال نہیں کر سکو گے، یہ اللہ کا پیغام ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو آدمی یہ کرے گا
اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرے گا اور اللہ سے ڈرے گا اور اس قرآن اور حدیث کو سچ مانے گا کہ جو اللہ کے رسول نے کہہ دیا سچ ہے، ہم کیا کریں گے اس کے ساتھ؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، ہم اس کو زندگی بھر آسانی کے سامان دیں گے، اس کا ہر کام آسانی سے ہوگا، پوری زندگی اس کی آسانی سے گزرے گی، اور جب زندگی آسانی سے گزرے گی تو موت بھی آسانی سے آئے گی۔ آپ نے فرمایا کما تحیون کما تموتون کما تموتون کما تحشرون، کہ تم جس طرح زندگی گزارو گے نا اسی طرح تمہاری موت آئے گی، اور جس طرح تمہاری موت آئے گی اسی طرح تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ یہ تینوں چیزیں ملی ہوئی ہیں۔ اگر میری زندگی گالی گلوچ بھی گزرتی ہے، جھگڑے فساد میں گزرتی ہے، تو پھر موت بھی جھگڑے فساد اور گالی گلوچ کے نتیجے میں آئے گی، چاہے مسجد میں ہی آ جائے۔ مسجد بھی لوگ لڑ پڑتے ہیں، جمعے کے موقع پہ کئی لوگ قتل ہوئے، صف میں آگے پیچھے ہونے پہ لڑ پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو فساد زندگی بھر آپ نے پھیلایا ہے، لوگوں کو آپس میں لڑایا ہے، اب آپ نیک بھی جانتے ہو پھر بھی حرکتیں ہوئی ہیں، تو ہو سکتا ہے ادھر ہی تمہاری موت آ جائے، ہم لے آئیں گے تمہاری موت اسی طرح ہی۔ اگر آپ نے زندگی لوگوں کی آسانیوں کے لیے گزاری ہے، لوگوں کی مدد کی ہے، اللہ سے ڈرتے رہے ہیں، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، ہم تمہارے لیے زندگی میں آسانی پیدا کرتے ہیں، آپ کا ہر کام آسانی سے ہو جائے گا۔ آپ کر کے تو دیکھو۔ اور اگلی بات اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، اور جس آدمی نے بخیلی اختیار کی، نہ کسی پہ خرچ کیا نہ اپنی جان پہ خرچ کیا۔ جب مال بڑھ جاتا ہے نا بہت زیادہ بندے کا، تو پہلے تو وہ خرچ نہیں کرتا، کہتا یار وہ ٹھیک تھا، جب میں 100,000 کماتا تھا تو 100 خرچ کرتا تھا اللہ کی راہ میں، اب دیکھو نا میں 1 کروڑ کما رہا ہوں، اب مجھے موت پڑتی ہے، میں 1 لاکھ روپے کیوں اللہ کی راہ میں دوں؟ پہلے وہ دے رہا تھا کیونکہ پیسے کی محبت ابھی جمی نہیں تھی، 1000 تھا روپے 200 دے دو، جانا غریب کو دے دو۔ لیکن جب لاکھ آ گیا اور جب کروڑ آ گیا، لاکھ دینا پڑ گیا، اس نے کہا لاکھ کیوں میں دوں، بڑا پیسہ ہے، بجائے کہ وہ اور دیتا اس کے اوپر الٹا اثر ہوا۔ اما من بخل واستغنى، واستغنى کا مطلب ہے لاپرواہ ہو گیا، اس نے کہا میں کیوں کسی کی پرواہ کروں یار۔ آپ اسے بھلے کہتے رہ گئے کہ یار تیری بہن بیوہ ہے، اس کے گھر تو کھانے کچھ نہیں، تو آپ نے کہ یار میں نے بہن کا ٹھیکہ لیا ہوں۔ آپ اسے بتائیں کہ یار آپ کے محلے میں کتنے مستحق ہیں، آپ نے کبھی خبر بھی نہیں کہا کہ میں محلے کا ٹھیکیدار ہوں، میں کیوں کروں؟ اللہ خود دیکھ رہا، اللہ تعالیٰ خود کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کس لیے بھیجا ہے، اللہ نے خود تو آنا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم تمہیں تو آزمائیں گے، تمہیں ہم آزمائیں گے، ہم نے اس لیے تمہیں سب کچھ دیا ہے، جب لوگوں میں جو کم آسان ہوگا کہ تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے؟ کس کے دل میں یہ دھیان ہے کہ اللہ نے دیا ہوا، یار اللہ پوچھے گی کہ میں نے جو دیا تھا۔ کوئی میرا دوست ہو اور وہ چلا جائے سعودی عرب، جاتے ہوئے مجھے کوئی 5-10 لاکھ روپے دے جائے کہ یہ 10 لاکھ رکھیں، پیچھے میں سال بعد میرا پروجیکٹ ہے، آپ نے پیچھے میرے بیوی بچوں پر یہ پیسے خرچ کرنے ہیں، یہ امانت ہے آپ کے پاس۔ وہ بہت اچھا دوست ہے، وہ کہتا ہے آپ اپنی ذات پر بھی بے شک خرچ کریں، میں مائنڈ نہیں کرتا، خرچ کریں، ختم ہو جائے مجھے بتائیے۔ اور جب بھی میں اسے بتاؤں کہ پیسے کم ہو گئے، وہ فوراً بھیج دے کہ چلے یار میرے بچے پال رہے ہیں، آپ بچوں کو پڑھا رہے ہیں، سرپرست ہیں ہم میرے۔ لیکن جس دن یہ میں طے کروں کہ یار میں خود تو کھاؤں گا، اس کے بچوں پر میں نہیں خرچ کرنا، وہ بچے مجھے 100 روپے مانگوں تو میں 5 روپے دوں، بچے کہیں جی آج ہم نے گوشت کھانا کا تو نہیں، اس ہفتہ تو میں نے دال بھی آپ کو کھلانی، پیسے اس کے لیے ہوئے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں، سال بعد جب وہ آئے، بچے اس کے سکول بھی نہ جا رہے ہوں، گھر میں کھانے پینے کو بھی کچھ نہ ہو، اور اس کے گھر والے بھی شکایت کریں گے کہ ہم تو 4 دن اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، یار خرچہ تو وہ دیتا نہیں، تو کیا وہ پیسے جو دے کر مجھے جانے والا ہے وہ خوش ہوگا مجھ سے؟ مجھے اگلی دفعہ وہ کام دے کر کہتا ہے یار جو میں تو تیرا خرچہ بھی اٹھا رہا تھا۔ اسی طرح اللہ نے جو ہمیں دیا ہوا ہے رزق، وہ اللہ نے صرف ہمیں اپنی ذات کے لیے نہیں دیا ہوا، اللہ نے جو کچھ ہمیں دیا ہوا ہے وہ ہمارے کو سیٹ اپ کے لیے دیا ہوا جو ہم رہتے ہیں، ان سب لوگوں کے لیے دیا ہوا جو ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں، ان سب لوگوں کے لیے جو ہمارے قریب میں دائیں بائیں رہتے ہیں، ان سب لوگوں کے لیے جن کے ساتھ ہمارا روزانہ واسطہ پڑتا ہے۔ اللہ نے نہیں بتانا کہ آپ نے اس کو دینا اور اس کو دینا، یہ تو ہمیں خود شعور ہونا ہے۔ اب بازار جا کے چیزیں لیتے ہیں تو استخارہ کرتے ہیں کہ کیا خریدوں کیا نہ خریدوں،
جو چیز ضرورت کی ہوتی ہے اور ریزنیبل پرائز پہ مل رہی ہوتی ہے ہم خرید لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تیرے پاس تو مستحق بھی آ گیا تھا, تو پہچان بھی گیا تھا کہ تیرے عزیز و اقارب میں سے تھا, پیسے بھی تیرے پاس تھے, پھر بھی تجھے بھی توفیق نہیں ہوئی. یہ پیسے میں نے اس لیے تھوڑی دیے تھے کہ تو جیب میں رکھ کے بیٹھا رہا اور گھر جا کے گنتی کرتا رہے, یہ تو میں نے دینے کے لیے دیے تھے. اب تو نے اس کا حق ادا نہیں کیا. جب آپ نے حق ادا نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ, جس نے بخیلی اختیار کی, وَاسْتَغْنَىٰ اور لاپرواہ ہو گیا کہ I don't care for anyone, یار میں کو ٹھیکا میرے پاس, یہ مرتے ہیں تو بھلے بھلے میری طرف سے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وَقَدَّمَ بِالْحُسْنَىٰ, اس نے اس کتاب کو بھی جھوٹ سمجھا, اس نے اس کتاب کے احکامات کو بھی جھوٹ ہی سمجھا کہ یار ایسے ہی قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اس نے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بھی فرار ہی سمجھا کہ یار ایسے ہی آپ نے کہہ دیا تھا کہ اوروں کو کھانا کھلاؤ. آپ نے کہا وہ لوگ جو جنت میں چلے جائیں گے خاموشی کے ساتھ, یہ وہ ہوں گے جو ہر نہ جاننے والے کو اور جاننے والے کو سلام میں پیر کریں گے, اور ہر مستحق کھانے والے کو کھانا کھلائیں گے. جب لوگ سو رہے ہوں گے تو یہ راتوں کو اٹھ کے اللہ کو یاد کریں گے. آپ نے کہا یہ لوگ ہوں گے جو سلامتی کے ساتھ خاموشی سے جنت میں داخل ہو جائیں گے. اللہ کہہ رہے یار اس نے میرے بندے کی خبر گیری کی, یہ رات کھانے سے پہلے پتہ کرنے چلا گیا, پہلے سے جا کر پتہ کیا, گھر والوں سے پوچھا کہ یار فلاں کا پتہ کرو اس کی کیا حالات ہے, جب پتہ چلو تو ان کی مدد کی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم اسے ایسے ہی چھوڑ دیں گے, ہم نہیں چھوڑیں گے. ہاں اگر تم نے وکیلی کی اور پرواہ نہ کی اور ہماری اس تعلیمات کو جھوٹ سمجھا, فَسَنَيَسِّرُ الْعُسْرَىٰ, تو ہم تمہارے اوپر تنگی کے سامان ہوتے ہیں. دوسرا کہتے ہیں دوسرا تنگی ہے, سب کچھ کھا نہیں سکتا, سب کچھ ہے, بہترین گاڑی ہے, سفر نہیں کر سکتا, ذرا پڑا کھانے کو سب کچھ موجود ہے, لیکن بس موت کے خوف سے کھاتا نہیں ہے کہ یار ایسی کھا لوں تو بھیڑی نہ جل. زندگی کا مزہ کیا کرا ہوا ہے, سویا ہوا ہے گھر میں, پریشان ہے کہ یار بیٹا گیا ہوا تھا پتہ نہیں حادثہ نہ ہو گیا. کئی لوگ آپ کو ملیں گے وقت کی ٹینشن ہوتی ہے انہیں ہر وقت ہی ٹینشن. یہ اللہ کی مہربانی ہے اگر آپ کو ٹینشن, آپ کہتے ہیں یار اللہ کے حوالے, اللہ مالک ہے. لیکن اگر آپ ٹینشن پال لیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم دنیا میں کسی آدمی کو مال بھی دے دیتے ہیں, پیسے بھی دے دیتے ہیں, لیکن ساتھ اس کو تھوڑی ٹینشن بھی ڈال دیتے ہیں, کیونکہ اللہ کی ذات پر ایمان نہیں ہوتا. ہر وقت یہی ہوتا ہے کوئی چھین نہ لے مجھ سے, کوئی فراڈ نہ میرے ساتھ کر لے. نتیجہ یہ نکلتا کہ زندگی کو انجوائے کو نہیں کر سکتا, خوف کی حالت میں اس کی زندگی گزرتی ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم کیا کریں گے, فَسَنَيَسِّرُ الْعُسْرَىٰ, ہم اس کے اوپر تنگی کھول دیں گے. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ, اور اللہ فرماتے ہیں وہ اس کا مال ہے, جو کچھ اس نے کمایا وہ اس کے کام نہیں آئے گا. إِذَا تَرَدَّىٰ, جب وہ برباد ہونے لگے گا, آہستہ آہستہ اس کی بربادی اس کے قریب آئے گی. جب وہ برباد ہونے لگے گا پھر اس کے بعد پیسہ تو ضرور ہوگا, کبھی کوئی دار سے یوگ کے لے جائیں گے, کبھی کسی بڑے ڈاکٹر کے پاس لائیں گے, وہ صرف ڈاکٹروں کا گھر بھرے گا, وکیلوں کو پیسے دے گا, خود اس پیسے سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے گا. یہ اللہ تعالیٰ خود قرآن حکیم میں کہ کوئی چیز اس سے کام ہی نہیں آئے, سارے دوسرے ہی کھا رہے ہوں گے, وہ دیکھ رہا ہوگا. اور ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ, یاد رکھو ہدایت ہمارے ہمارے اختیار میں ہدایت. اللہ کہہ رہے ہیں ہدایت تو ہم نے ادا کرنی ہے. وَإِنَّ لَنَا لِلْآخِرَةِ, اور آخرت بھی ہمارے پاس ہے. وَإِنَّ لَنَا لِلْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ, آخرت بھی ہمارے پاس ہے اور اس کے بعد آنے والے بھی ہدایت ہمارے اختیار میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم آخرت کو سامنے رکھو گے کہ آج میں اس کی مدد کروں گا, آخرت سے یہ مراد نہیں ہے مرنے کے بعد, آخرت سے مراد ہے کہ آج میں نے نیکی کی, اللہ نے مجھے آج ہی اجر عطا کر دیا, اللہ نے مجھے صبح اجر عطا کر دیا, آج میری رات اچھی گزری, مجھے وہ ہاتھ ہم نے کبھی بھی نہیں سوچا کہ میں گھر سے آئیں کو حادثہ نہیں پیش آیا, تو اللہ کی مہربانی ہے جس نے مجھے بچا کے یہاں تک پہنچا دیا. ورنہ کتنے لوگ ہوں گے جن کے آج حادثے ہوئے, بہت ہو گئے. کورونا آیا کتنے لوگ چل گئے, ہم بچ گئے تو ہم بڑے محتاط تھے, ہم نے بڑا خیال رکھا ہوا تھا جناب, کوئی خیال نہیں ہے کہ اللہ نے بچا لیا, اللہ نے ہمیں زندگی دے دی. اللہ نے کہا کہ چلو ایک رمضان ان کو اور دے دیتے, ایک صحت اور ایمان. ورنہ کتنے لوگ چلے گئے ہمارے ساتھ,
تو ہمیں سوچنا چاہیے نا، اللہ نے ہمیں یہ معیار عطا کیا، اللہ چاہتے تو ہم بھی ان کے ساتھ ہی چلے گئے ہوتے، آج ہمارا نام و نشان ہی کوئی نہ ہوتا، کسی کو پتہ بھی نہ ہوتا۔ 2 سال بعد تو مسجد کے نمازیوں کو بھی نہیں پتہ ہوتا جن کے ساتھ نمازیں پڑھی ہیں، نمازی آتے تھے وہاں نماز پڑھتے تھے، اور 10 سال بعد تو جس محلے میں رہتے ہیں ان کو بھی نہیں پتہ ہوگا، اس محلے میں بھی 10 سال بعد پوچھیں جی فلاں صاحب رہتے تھے، وہ اس کے ساتھ ہی رہیں گے، وہ کہیں گے اچھا کون کس کی بات آپ کر رہے ہیں، ہم یاد کریں نام تو پھر بہت آپ بتائیں گے نشانی کیا جی نام سنا ہوا لیکن یاد نہیں آ رہا ہے، 10 سال بعد ذہن سے مٹا دیا جائے گا، اور 20 سال بعد تو آپ کی قبر کا نشان نہیں ملے کہ آپ کو قبرستان چلے جائیں اور کہیں جی اپنی قبر کدھر تھی، گھر والے بھی کہیں گے جی ہمارا بھی آنا جانا جی نہیں ہوتا ہے، قبریں آگے پیچھے ہو جاؤ، آگے پیچھے کدھر ہوتی ہے یار، آپ کبھی گئے ہی نہیں، آپ نے یاد ہی نہیں کرتی، ہمیں لے جایا ہی نہیں گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں فرماتے تھے کہ جمعے کے دن قبرستان جایا کرو، اس لیے کہ قبروں سے مانگا جاتا تھا، اس لیے تاکہ پتہ چلے کہ میں نے ادھر آنا ہے، یہ میری اصل جگہ ہے، ادھر میں ویسے ہی ڈانٹ مار رہا ہوں، پڑوسی کے ساتھ میرا جھگڑا ہے، متحد کے ساتھ میرا جھگڑا ہے، محلے والے کے، یہ پتہ نہیں ہے کہ یار انہوں نے مجھے لے جانا ہے، انہوں نے میری مغفرت کی دعا کرنی ہے، انہوں نے مجھے میری تکمیل کرنی ہے، اگر ان کے ساتھ آج میرا رویہ یہ ہے تو یہ تو میرے مرنے پہ کہیں گے یا الہی تیرا بڑا شکر ہے آج تو نے ہماری سے جان چھڑا دی، اس کو بھی ایسی جگہ لے جاؤ کہ جتنی مصیبتیں اس نے ہمارے لیے پیدا کی اس کو پورا اجر مان دے۔ ہم تو یہ کر رہے ہیں، آج ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے یار کہ ہم کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کریں، ہو سکتا ہے میرے جنازے میں یہ بندہ شریک ہو سکتا ہے میرے لیے کوئی مغفرت کی دعائی کر دے، یہ بڑی بات تو نہیں ہے آپ کے سامنے والی، گھڑی کیا ٹائم ہوا؟ دیکھیں یہ تھوڑا ٹائم کا دیکھا کریں نا، لیکن میرے لیے یہی ٹائم ہے، اتنے لوگوں کو ہم لیٹ نہ کریں، چلیں اس کو میں مکمل کرتا ہوں۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اللہ فرماتے ہیں آخرت اور اولا جو سب میرے پاس ہے، فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، بس تم اپنے آپ کو بچاؤ اس بھڑکتی ہوئی آگ سے، لا يصلاها الا الاشقى، اس آگ میں وہی جائے گا جو بڑا بدبخت ہوگا۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے توبہ کے راستے نکالے ہوئے ہیں، ہم نے تمہارے لیے ایسا نبی بھیجا جو تمہاری شفاعت کرے گا، ہم نے 1 نیکی کے بدلے میں 70 کا اجر دینا ہے، پھر بھی تم بدبخت اس آگ سے نہیں بچتے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں الذی کذب وتولی، اللہ فرماتا ہے کون آگ میں جائے گا؟ جس نے اس کتاب کو جھوٹا سمجھا، وتولی، اور اس کے حکم سے منہ پھیر لیا کہ جی میں سنتا ہی نہیں ہوں، اس کو توجہ نہیں دی، لیکن اللہ فرماتے ہیں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، لیکن ہم بچا لیں گے اس کو، اتقا جو اللہ سے ڈرتا تھا اس کو ہم بچا لیں گے۔ الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، یہ وہ بندہ تھا جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا تھا اور پاکیزگی اختیار کرتا تھا، اپنے مال کو پاک کرتا تھا، زکوٰۃ بھی دیتا تھا، صدقات بھی دیتا تھا۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، یہ مال اس لیے نہیں خرچ کرتا تھا کہ ان کا اس پر کوئی احسان تھا تو یہ بدلہ اتارنا چاہتا تھا، نا، کس لیے کرتا تھا؟ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، یہ صرف اپنے رب کی خوشنودی کے لیے کام کر رہا تھا، یہ صرف یہ چاہتا تھا کہ اللہ مجھ سے خوش ہو جائے، اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میں اچھی طرح مال خرچ کروں تو اللہ خوش ہو جائے اگر میں مال خرچ کروں، یہ اللہ کی خوش، یہ نہیں چاہتا تھا کوئی بندہ میرا شکریہ بھی ادا کرے، کہتا نہیں میرا شکریہ نہ ادا کرے، شکریہ تو رب کا ادا کرے جس نے مجھے توفیق عطا کی۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، یہ وہ بندہ ہوگا، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ان قریب ہم اس کو راضی کر دیں گے، ہم اس کو اتنا عطا کر دیں گے، وہ عام بندہ کہ اللہ سے راضی ہو جائے گا کہ اللہ نے مجھے اتنا عطا کیا کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، اللہ نے مجھے عطا کر دیا۔ کیوں کچھ نہیں کیا؟ کہ مال بھی اسی کا دیا ہوا تھا، توفیق بھی اسی کی دی ہوئی تھی، قبول بھی اس نے کیا، تو میرا تو دین میں کوئی رول ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کو بدلہ عطا کریں گے، تو بھائی یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، اس مہینے میں لوگوں کی دیکھ بھال کریں، لوگوں کی ضروریات پوری کریں اور اللہ ہی سے مدد چاہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کی مدد سے